أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. First of all, a person should try to be very clear about fasting and Ramadan. सबसे पहले रमज़ान शरीफ और रोज़े के बारे में बंदे को क्लियर होना चाहिए कि ये रोज़ा लंबा रोज़ा नहीं है. Like people say, this fast of the summer is not a long fast. یہ 20 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے, یہ 10 گھنٹے کا روزہ ہے, 12 گھنٹے کا روزہ ہے. This is only 10 or 12 hours fast. But the reality is that Shaitan tries to make good deeds actually difficult for the person, and we don't think. We are like dummies that just take whatever Shaitan is saying. شیطان کا کام یہ ہے, قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ برے اعمال کو خوبصورت, آسان, مزیدار کر کے وہ دکھاتا ہے, اور اچھے اعمال کو مشکل اور بھاری بنا کے وہ دکھاتا ہے. اور ہم جو ہیں بے وقوفوں کی طرح اس کی بات ذہن میں سن کے بٹھا لی, روزے لمبے ہیں جی, لمبے ہیں لمبے ہیں. اب یہ نہیں سوچا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. سو ٹیکنگ دس ایگزامپل, اب اسی کی مثال لے لیں. فار ایگزامپل میں اسی کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر, کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, Allah does not want to create difficulty for you, He wants ease for you. اب آپ کہتے ہیں یہ 16 گھنٹے کا بھائی یہ بند ہوگا 3 بجے مساق توپا یا 2:30 بجے, جیسے بھی آپ بند کرتے ہیں. یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں تو یہ جو ملک ہیں یو کے, ڈنمارک وغیرہ وغیرہ, یہ جو ڈگریز کے حساب سے, تو یہاں تو وقت نہیں ہوتا ان دنوں میں. رات کو عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے تو سحری کا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو ٹائم ٹیبل وغیرہ مختلف نظر آتے ہیں بعض مسجدوں کے, تو بھائی اندازاً رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں پھر جب بھی رکھ لے اس کا روزہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں وقت تو ہوتا نہیں. تو اپنے اپنے حساب سے علماء نے اپنے اجتہاد سے, کوئی 2:30 بجے بند کر رہا ہے, کوئی 12, کوئی 1 بجے 1:15 کر رہا ہے, تو وہ سب کا روزہ صحیح ہے, کیونکہ وقت ہوتا نہیں. تو اپنا اجتہاد ہے. جس طرح 4 امام ہیں, نمازوں کے ٹائم مختلف ہیں اماموں کے ہاں, تو کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اس پر. سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں یا کسی شافعی مسلک یا حنبلی مسلک, جتنے بھی 3 امام ہیں وہ عصر کی نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت ابھی ظہر کا وقت ہوتا ہے, لیکن اس میں کئی امام ابو حنیفہ نے کبھی غلط نہیں کہا ان کو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ظہر عصر پہلے پڑھ لیتے تھے, ہمارے ہاں ظہر کا. تو اس میں جگہ 4 امام ہے, لیکن جو ہے بھئی ایک کے پیچھے بندہ چل پڑے. اس طرح جو علماء ہیں وہ تو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق, کیونکہ یہاں وقت تو ہوتا نہیں ان 2-3 ماہ میں. آپ دیکھیں روشنی رہتی عشاء کے بعد بھی, تو وہ مغربی کا وقت رہتا ہے, ساری رات ہی مغرب رہے, اور وہ سحری کا وقت ہوتا ہی نہیں اس طرح. تو اس لیے یہ 2-3 ماہ آپ کو لگتا ہے کہ مختلف لوگ پوچھتے رہتے, اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. جو جس وقت بند کر رہا ہے وہ صحیح ہے, اس لیے کہ ٹائم ہوتا ہی نہیں, تو وہ اندازاً انہوں نے رکھا ہوتا ہے. کوئی جلدی کر لے بہت اچھی ہے, کوئی دیر کر لے کوئی حرج نہیں. غلط اس میں وہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو غلط کہے, وہ اس کو جھگڑے کا سبب بنائے. وہ فلاں کے روزے نہیں ہو رہے, ہمارے ہو رہے ہیں, فلاں دیر سے بند کر رہے ہیں ہم, وہ غلط ہے.
جو 1 بجے بند کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، 3 والا بھی صحیح ہے، جتنے بھی، کیونکہ یہ سارے اہل سنت کے علماء ہیں، جو بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں، ہمیں ان کو سب کو درست سمجھنا چاہیے، اور گنجائش ہو جہاں تو وہاں پھر شریعت نے رکھی ہے آسانی، جھگڑا کرنے والا بندہ کر۔ بہرحال اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی بڑا روزہ ہے، 3 بجے بند ہوگا، 10 بجے کھلے گا، 3 اور 3 12 اور 7 جو ہے یہ تو 19 گھنٹے کا روزہ ہے۔ گرمیوں میں آپ کا، سردیوں میں کہتے ہیں روزے چھوٹے ہوتے ہیں۔ روزہ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ سردیوں میں 4 بجے آپ روزہ کھولتے ہیں، 6-7 بجے تراویح پڑھتے ہیں، 9 بجے سو جاتے ہیں بعض لوگ، تو وہ رات کو سوتے ہیں، صبح پھر 5-6 بجے اٹھتے ہیں، 5 بجے آسانی کے ساتھ سحری کرتے ہیں، 5 بجے بند ہو رہا ہے، رات کو سوئے رہے 7-8 گھنٹے آرام سے، روزہ رکھا 6 بجے، 5 بجے بند کیا، 4 بجے کھل گیا، ان کو لگتا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں 5 سے 4 بجے تک، بھائی 9 گھنٹے کا روزہ، بڑا چھوٹا روزہ ہے، بڑا چھوٹا روزہ ہے۔ تو اب بھی بات یہ ہے کہ اب اس روزے میں آپ سونے کے ٹائم کو روزے میں مت انکلوڈ کریں۔ سردیوں میں تو آپ نہیں کرتے اس کو انکلوڈ کہ ہم یہ رات کو 9 بجے سوئے تھے اور 4 بجے جاگے ہیں، 7 گھنٹے تو وہ لگائیں اور اٹھ کے سحری کی ہے اور پھر نہیں کھایا اور 9 گھنٹے وہ لگائیں، 18 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ تو ہر بندہ کہے گا اللہ کے بندے بھی سونے کا ٹائم کیوں آپ بیچ میں جو ہے وہ، تو اب بھی جو ہے 24 گھنٹے تو ادھر ہی ہیں، 24 آورز تو کہیں نہیں گئے۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو آپ کا سردیوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان 3 گھنٹے ہوتے تھے، آپ افطاری کرنے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہیں، 3 گھنٹے 4 ہوتے ہیں 10 بجے تک، اب وہ آ گئے ہیں عشاء اور سحری کے درمیان وہی 3 گھنٹے، فرق کوئی نہیں۔ اب بھی اب جو اس بندہ 3 بجے روزہ بند کرتا ہے کام والا، جس نے 7-8 بجے کام پہ جانا ہے، 3 بجے وہ سوتا ہے، 3:30 بجے سویا، 4 گھنٹے، 5 بجے 7:30 اٹھا، 4-5 گھنٹے وہ سویا۔ عام طور پر جو کام کرتے ہوئے 8 سے 5، 5 سے 6، 8 سے 6 بجے، پھر آئے کام پہ 5 سے 6 بجے، اب 10 بجے مغرب ہے۔ سردیوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا، آپ آ کے نہیں آرام کر سکتے، 6 بجے آئیں گے تو 7 بجے تراویح پڑھنی پڑے گی۔ اب یہ 6 بجے آپ آئے، آ کے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی اور کام ہے نہیں، آپ سوئیں، 9 بجے تک آپ سوتے رہیں، 3 گھنٹے آپ یہ سوئے، 5 گھنٹے صبح سوئے۔ اب وہ ٹائم تو آپ اس روزے میں نہ انکلوڈ کریں، تو اس کو نکال لیں، تو باقی یہی ہے 8-10 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اس لیے تو جو بندہ نفسیاتی طور پر اس سائیکولوجیکلی ہی شیطان بندے کو وہ ذہن میں ڈال دے کہ بھئی بڑا مشکل ہے، تو پھر بندے کو واقعی مشکل لگے گا۔ تو ایک تو یہ آپ ذہن بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے شروع میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ سنا بھی ہے بار بار خطبہ آپ نے، کہ آپ کچھ نہ کچھ صحابہ اکرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور تاکہ وہ رمضان کا مقصد سمجھیں۔ So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to give khutbahs before starting Ramadan and in Ramadan, about Ramadan, and they are narrated in ahadith, آپ پڑھتے بھی ہیں حدیثوں میں۔ In one of those, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشُّرْبِ أو كما قال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, روزہ کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں۔ Fasting is not the name of eating and آپ اور میں تو یہی حقیقت سمجھ رہے ہیں، یہ تو روزے کی صورت ہے، this is the outward form of fasting، یہ تو شکل ہے روزے کی، کھانا پینا چھوڑنا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس الصیام، سیام روزہ نہیں ہے، کیا؟ کھانا پینا چھوڑنا روزے کی حقیقت نہیں ہے۔ لیونگ ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ از ناٹ دی ریالٹی آف فاسٹنگ۔ ہم یہی سمجھ کے روزہ بڑا لمبا ہے، بھوک لگے گی، یہ ہوگا، حضور علیہ السلام فرمایا یہ روزے کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث،
فرمایا روزہ حقیقت میں فضولیات سے اور فحش چیزوں سے، فحش گفتگو، فحش کام اور فضول گفتگو اور فضول کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس بندے کو روزے کی حقیقت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی روزہ رکھ کے وہی کام وہ کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صاف بیان فرما دیا کہ روزہ کھانے پینے کا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے چھوڑنے۔ In one of the khutbahs رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، انگلش میں کہتے ہیں اس کو endeavor۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ انڈیور کا مطلب ہے کوشش کرو، کوشش، انڈیور، 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 مجاہدہ کرو، یہ کب فرمایا؟ رمضان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوشش، 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 endeavor to go against your norm۔ حضور علیہ السلام فرمایا کوشش کیا کرو کہ جو رمضان کے علاوہ جو ٹائم گزرتا تھا، جو نارمل ٹائم گزرتا تھا، اس طرح تمہارا وقت نہ گزرے، اس کی کوشش کرو۔ اگر ویسے ہی ٹائم گزر رہا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، ایسے ہی گزر گیا آپ کا، جو کام آپ پہلے کرتے تھے دن میں بھی وہی گپے لگانی ہیں، انہی جگہوں پہ جانا ہے، وہی جھوٹ چلنے ہیں، وہی چیزیں چلنی ہیں، وہ نارمل بس ایک سرسری سا کوئی تراویح پڑھ لی، کھایا پیا نہ، اور وہ اپنا، تو فرمایا یعنی اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو فرمایا کہ انڈیور، کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش، اس کی، کس کی؟ بھائی رہنے دیں، وہ ٹھیک تھا بھائی۔ جو نارمل جو آپ کی روٹین جا رہی ہے، جس میں بندہ کبھی گناہ، کبھی بھول گیا، سستی ہو گئی، فرمایا اس کو بدلو۔ اگر روزے والا دن بھی دوسرے دن کی طرح گزر رہا ہے تو پھر تو تم نقصان میں ہو۔ سو دوز پیپل، جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ 8 درجے ہے روزہ۔ اب کتنے لوگوں نے وہ شیٹیں لی ہوں گی؟ ایک درجہ ہم روحانی، امام غزالی رحمۃ اللہ مینشن، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول۔ وہی پہلا روزہ ہے کہ تراویح وغیرہ پڑھ لو، پھر روزے کا درجہ ہے کم از کم زبان کا روزہ رکھو، پھر اگلا درجہ ہے آنکھ کا رکھو، پھر 7 اعضاء کا رکھو، دماغ کا روزہ رکھو، غلط سوچو نہ، دل کا روزہ رکھو، لوگوں کے ساتھ برے تعلقات سے روزہ رکھو کہ برے تعلقات نہ ہوں، اچھے ہو جائیں۔ اور جو لوگ وہی دل لے کے ادھر آ گئے رمضان میں، وہی بغض سے بھرا ہوا کٹورا لے کے، شیطانیت سے بھرا ہوا رمضان میں، تو وہ اپنا کیا انہوں نے کوشش کی؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے endeavor to go against your no، مجاہدہ کرو کہ معمول سے ہٹو۔ those evil practices which you have struggling with، وہ جو گناہ جو تمہیں چسکا شیطان نے ڈال دیا، جس سے تم جو ہے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو، اور تمہاری ہر ایک کو شیطان نے 2-3 چیزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کسی کو تو فراڈ کرنے کا چسکا پڑ گیا، وہ فراڈ ہی کرتا رہتا ہے، اس کو لوٹو، اس کو لوٹو۔ کسی کو جو ہے وہ بد نظری کا چسکا پڑ گیا، وہ عورتوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے، باہر بھی عورتوں کو دیکھے گا، انٹرنیٹ پہ بھی عورتوں کو دیکھے، غلط سین دیکھے گا، مگزین نے اس کو، وہ مردہ عورت کو بھی دیکھے گا تو اس کے برے خیال رہیں گے۔ یہاں تک بھی کئی نے مردوں کے ساتھ زنا کیا۔ یہ اتنی بری بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے، وہ مطلب ہے حج پہ ہو یا مدینہ میں ہو یا کعبہ میں طواف کر رہے ہو، تو اس کی نظر پاک نہیں رہے گی جس نے باہر پہلے مجاہدہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ وقت پہ جا کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو کسی کو فہیم اور چرس کا چسکا لگا ہوا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کا، کسی کو غیبت، شیطان نے مختلف وہ بوٹیاں، وہ پڑیاں دی ہوئی ہیں ہر ایک کو، یہ اس کو زنا کی دے دو، اس کو بد نظری کی، اس کو جھوٹ بولنے کی، اس کو فراڈ کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں those evil practices which you have struggling with، کہ جو یہ 11 مہینے کے دوران جو برائی تم سے نہیں چھوٹ سکی، those things you were not able to leave، endeavor in this month to rid and seize control of it۔ فرمایا یہ وقت ہے اب کہ کوشش کرو، اب قابو کر سکتے ہو تم، اب تمہارے پاس طاقت روحانی اللہ نے دی ہوئی ہے اور دشمن کو کمزور کر دیا ہے، اب جو ہے تم کوشش کرو تمہارا وہ
قابو ہو جائے۔ شیطان دیکھیں وہ کتنا ہوشیار چلاک ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اور اس جیسے مشائخ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان سے پہلے شیطان کو دیکھا کہ وہ بہت بڑی میٹنگیں کر رہا ہے، وہ میٹنگز کر رہا ہے، اسپیشل میٹنگز۔ شیطان از ڈوئنگ اسپیشل میٹنگز بیفور رمضان ود ہز لیڈرشپ اینڈ لیڈر شیاطین اینڈ all، اور ان کو انسٹرکشن دے رہا ہے، از گیونگ انسٹرکشن ٹو دیم کہ اب رمضان میں تو جکڑا جاؤں گا۔ دا لیڈرز مینی آف دے ول بی چین، فرشتے ہمیں تو پکڑ لیں گے، لیکن میں تمہیں یہ نصیحت یعنی وہ ان کی نصیحت جو شیطانی نصیحت، یعنی وہ کیسے لوگوں کو تباہ، نصیحت تو نہیں، وہ یعنی تباہی اور شیطانیت، ان کو پورا پلان دے کے وہ جاتا ہے پہلے بھائی مہینہ میں تو آؤں گا نہیں، میں تو پکڑا جاؤں گا، بڑے بڑے لیڈر، تو یہ پلان ہے، اس پہ تم دس از دا پلان وچ یو شوڈ فالو آل تھرو رمضان۔ ایوری ونز پروفائل از گیون ٹو ہم، ہر ایک کو وہ اپنی اس بندے کی یہ کمزوری ہے، اس کا لڑائی جھگڑا کرانا، اس کا یہ کرنا، اس نے یہ کیا، تو وہ اپنی کوشش کر کے پورا پلان بنا کے وہ پھر بھی قیدی ہوتے۔ اس لیے لوگ پوچھتے ہیں سادگی کی طرح، جیسے پتہ ہی نہیں، ہوش ماتی نہیں دنیا کی نہ آخرت کی، شیطان دنیا میں نہیں ہے رمضان میں، تو اب ہم کیسے برے کام؟ پہلے تو سوچو کہ تم خود تو نہیں شیطان، شیطان کو سینگ نہیں لگے ہوتے، شیطان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے روکتا ہے۔ پہلے تو خود بندہ سوچے کہ کیا میں ہی تو شیطان نہیں، کہ بھئی میں بھی دوسروں کو برائی کی طرف نہ چھوڑ رہا ہوں بلکہ رکاوٹ بنا ہوا ہوں۔ دوسرا یہ سوچے کہ کوئی شیطان بہت ہوشیار چلاک ہے، وہ پہلے پلان بنا کے چھوڑ جاتا ہے دوسرے چھوٹے شیاطین کے لیے کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم بھی کوشش کرو اور جو ہے اس کی کہ کیسے بچے اس یہ مہینے۔ تو یہ چند جو ہے وہ باتیں نصیحتیں رمضان کی بتائی۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی لمبا روزہ نہیں ہے، سونے کا ٹائم نہ بیچ کریں، اس میں انکلوڈ کریں تو وہی ہے 10-12 گھنٹے کا روزہ۔ دوسرا جو ہے روزہ کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ گناہ چھوڑنا۔ اور تیسرا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوشش 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 کوشش، شیطان تو اتنی کوشش کرے اور ہم جو ہے پلان ہی کوئی نہیں بنایا، بس ایسے ہی آگے رمضان میں ایسے ہی جو پھر وہ چلا جائے گا۔ آج پہلا دن ہے اور کچھ لوگ میں آپ کو یاد کرا دوں آخری دن ہوگا، وہ یہیں بیٹھے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کیا، کچھ کیا ہی نہیں، خاص کچھ عبادت نہیں ہوئی، یہ نہیں، ایسے وقت گزر گئے۔ تو پہلے پلان، تو اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے کام وغیرہ پہ جانا ہے یا کوئی وہ بے شک جا بھی سکتے ہیں، جنہوں نے نہیں تو ذکر کی مجلس ہے، کوئی لوگوں نے گھر میں جا کے کہیں انہیں تو سونا نہیں ہوتا، ادھر ادھر کوئی ٹی وی لگا لے گا، کوئی یہ کرے گا، کوئی وہ، تو وہ ذکر کی مجلس بھی مختصر ہوگی۔ تو جنہوں نے آرام کرنا ہے واقعتاً وہ بے شک جا کے آرام کریں، دوز who want to rest or those actually who are not، تو وہ یہاں شرکت کرے۔ رمضان کی برکت رات ہے، پہلی رات ہی ذکر میں آپ کی گزرے گی تو اللہ پاک جو ہے وہ برکت دے گا۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔